واجب الاحترام بزرگوں دوستو، آج اسی مسجد اندر اس واسطے جمع ہو کر بیٹھے ہیں بھئی عبدالرشید جو دنیا فانی تو رخصت ہو گئے، یہ سارے مل کے اس مرحوم واسطے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے عبدالرشید مرحوم دی آخرت والی منزل آسان فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، قرآن مجید و فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، بس اسی پر ہی گفتگو کریں گے کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو کچھ باتیں بتانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم جن کے ایصال ثواب کے لیے آئے بیٹھے ہیں، اس کے ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ ہم اپنی بھی آخرت کی تیاری کریں، ہم اپنے بارے سوچیں۔ جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے وہ تو اپنے دنیا کے تمام معاملات کو نپٹا کر چلا گیا، لیکن وہ ہمیں ایک سبق دے گیا ہے کہ دیکھو میں عبدالرشید اکیلا نہیں جا رہا بلکہ آپ کا بھی نمبر آنا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہر انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، کیوں نہ ہم جب جانا ہی ہے اس دنیا سے پھر ہم اس زندگی کی تیاری کریں جہاں اتنی بڑی زندگی ملے گی جو ختم ہونے کا کوئی نام نشان نہیں ہوگا۔ وہ آخرت کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اس دنیا کی زندگی کو مختصر سمجھ کر آخرت کی تیاری کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قل، اے میرے محبوب آپ اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرما دیجئے، ان لوگوں کو بتا دیجئے، ان کو سمجھا دیجئے۔ کیا سمجھانا ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، ان الموت الذی تفرون منہ، کہ اے لوگو وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، وہ موت جس سے تم ڈرتے ہو، وہ موت جس کو ہم قبول نہیں کرنا چاہتے، وہ موت جس کو ہم یاد نہیں کرنا چاہتے، وہ موت جس کی ہم تیاری نہیں کرنا چاہتے، وہ موت جو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں فلاں شخص پر موت آ گئی، فلاں پر موت آ گئی، لیکن اپنے اوپر وہ کیفیت طاری نہیں کرنا چاہتے۔ فرمایا ان الموت الذی تفرون منہ، فرمایا کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو نا، آگے فرمایا گیا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ عن قریب آپ سے آ کر ملے گی۔ یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ موت ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے ہم بھاگتے ہیں، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ ایک دن آئے گی، وہ ہم سے ملے گی، ہم اس موت کے شکنجے میں آئیں گے، وہ موت ہم سے ملاقات کرے گی، وہ ہم کو مل کر رہے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ ہم سے ملاقات کرے گی۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جس موت سے ہم بھاگ نہیں سکتے، جو موت ہمیں چھوڑ نہیں سکتی، جس موت سے ہم چھپ نہیں سکتے، جس موت سے ہمارا کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے، ہم نے مرنا ہے، ہمارے اوپر موت آنی ہے، ہم نے اپنے قبر کی تیاری کرنی ہے، برزخ کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، قیامت کے دن کی تیاری کرنی ہے، تو پھر ہمیں چاہیے اس آخرت کی زندگی کی فکر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ، فرمایا کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ آ کر ایک دن آپ سے ملاقات کر کے رہے گی۔ اور آگے فرمایا گیا اسی آیات میں اگلا جملہ سنیے، فرمایا کہ ثُمَّ تُرَدُّونَ، پھر تم پھرے جاؤ گے، پھر تم لوٹائے جاؤ گے،
ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، یہ جملہ سننے کا ہے اور اس کو دماغ میں رکھنے کا ہے۔ فرمایا کہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پہلے تو بات کس چیز کی ہوئی؟ قل ان الموت الذی تفرون منہ، ہم موت سے جتنا مرضی چھپ جائیں وہ موت آ کر رہے گی، جس موت سے ہم بھاگتے ہیں وہ آ کر رہے گی، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ ہم سے ملاقات کرے گی۔ اگلی بات سنیے، آگے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ثُمَّ تُرَدُّونَ، اب موت کے بعد تم پھیرے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اب ہم نے دنیا میں جو کام کیے، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ یعنی کہ چھپے کام، ہم لوگوں سے چھپ کر کام کیے، رشتہ داروں سے چھپ کر کام کیے، دوست احباب سے چھپ کر کام کیے، اور پھر اپنے دوست احباب سے بھی چھپ کر کام کرتے رہے، چاہے وہ ہم نے برے کیے چاہے وہ اچھے کیے۔ پھر فرمایا الی عالم الغیب، جو آپ نے چھپ کر کام کیے، کسی کو دکھایا نہیں، چاہے وہ نیکیاں کی چاہے وہ گناہ کیے، اور فرمایا والشہادہ، اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے ظاہری یعنی کہ دکھاوے کے کام کیے، چاہے وہ آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے نماز پڑھی، عبادت کی، اچھے کام کیے، یا پھر لوگوں کے سامنے برے کام کیے، چاہے تم الی عالم الغیب والشہادہ، چاہے آپ نے چھپ کر کوئی کام کیے یا ظاہر ہو کر کام کیے، یہ تمام کے تمام کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کو ہم نے دینا ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں جی ہم جو مرضی کرے، ہم سے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج والدین اپنی اولاد سے نہیں پوچھ سکتے، یا دوست احباب اپنے دوستوں کو نہیں سمجھا سکتے، یا چودھری یا کوئی معزز انسان آپ سے نہیں اس چیز کی سختی کر سکتے، لیکن ایک دن آنے والا ہے ہم نے تمام زندگی کے معاملات کا حساب دینا ہے، چاہے وہ جتنی بھی ہم چاہے زندگی گزار لیں، جتنا عرصہ زندگی گزار لیں، جتنے سال زندگی گزار لیں، ان تمام زندگی کا ہم نے حساب کتاب دینا ہی ہے۔ تو فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اے انسان اگر تم سمجھ رکھتے ہو، عقل رکھتے ہو، سوچ رکھتے ہو، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، فرما دیا، آپ چاہے آپ چھپ کر کام کریں یا ظاہر ہو کر کام کریں، جتنے بھی کام کریں، چاہے اچھے کریں چاہے برے کام کریں، ان تمام چیزوں کا ہم نے حساب کتاب اللہ کو دینا ہے۔ تو اس چیز کی خبر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم نے جس نیت سے دنیا میں کام کیے، جس ارادے سے دنیا میں کام کیے، چاہے دکھلاوے کے لیے کیے، چاہے اللہ کی رضا کے لیے کیے، چاہے اچھے کام کیے چاہے برے کام کیے، ان تمام چیزوں کا حساب کتاب دینا ہے۔ اور جتنے ہم اچھے کام کریں گے ان کا بھی حساب ہوگا، برے کام کرو گے ان کا بھی حساب ہوگا۔ ہم اس پاسے غور فکر کریں کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بہلول ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، نیکوکار گزرے ہیں، ان کا زمانہ ہارون رشید ایک بادشاہ گزرے ہے، اس کے دور میں تھا۔ ایک دن میں اس واقعے کو مختصر کرتا ہوں، ایک دن ہارون رشید اپنے محل میں بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے اپنے وزیروں کو مشیروں کو کہا حضرت بہلول آئے نا، اس کو آنے کی اجازت دے دینا، اس کو فوراً میرے پاس بھیج دینا۔ اس سے پہلے ہارون رشید ملاقات ہوتی رہتی تھی ایک دوسرے سے، کبھی کبھار اس پر ملاقات ہوتی، گفتگو ہوتی، ایک دوسرے کو واعظ و نصیحت کی باتیں کرتے، لیکن یہ ہارون رشید جو بادشاہ تھا اس نے فوراً ہی حکم جاری کیا کہ جب بہلول آ جائے نا اس کو فوراً میرے پاس لے کر آنا۔ تھوڑی دیر کے بعد یا چند دنوں کے بعد حضرت بہلول کا وہاں گزر ہوا، اس ہارون رشید کے محل کے سامنے وزیروں نے کہا، مشیروں نے کہا کہ تمہیں بادشاہ ہمارے بلا رہے ہیں۔ جب وہ حضرت بہلول ہارون رشید بادشاہ کی طرف گئے اور محل میں گئے تو محل میں بیٹھے تھے، اپنے عالی شان کرسی پر بیٹھے تھے، تخت پر بیٹھے تھے، تو ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھوٹی تھی چھڑی، اور اس چھڑی کو اٹھا کر حضرت بہلول کو دینے لگے اور کہا کہ اے بہلول، یہ میں آپ کو چھڑی دے رہا ہوں، اگر آپ سے زیادہ کوئی بے وقوف اس دنیا میں مل جائے تو یہ چھڑی اس کو دے دینا۔
حضرت بہلول نے اس وقت تو خاموشی سے وہ چھڑی لے کر اپنے پاس رکھ لی. اس کے بعد وہ چلے گئے. وقت گزرتا رہا. کچھ عرصے بعد جس وقت ہارون رشید کا آخری وقت آنے لگا، وہ یعنی کہ ایسے مقام پر آ گئے، اس کے دن بالکل موت کے قریب آ گئے، وقت قریب آ گیا، اس کو اب چارپائی پر لٹایا ہوا ہے. تو اس وقت حضرت بہلول کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ محل میں اب وہ رونق نہیں ہے، محل میں وہ خوشحالی نظر نہیں آ رہی جو پہلے نظر تھی. تو حضرت بہلول قریب ہوئے. جب اس محل کے دروازے پر پہنچے تو پتہ لگا کہ ہارون رشید کا اب آخری وقت ہے، آخری سانس چل رہے ہیں. اور حضرت بہلول وہاں جا کر ہارون رشید سے ملاقات ہوئی. تو پھر حضرت بہلول نے فرمایا، ہارون رشید کیا ہوا؟ کیسی طبیعت ہے؟ خیریت ہو؟ کیا ہوا؟ کیسے ایسے لیٹے ہوئے ہیں؟ تو ہارون رشید کہنے لگے کہ بہلول اب میرے وقت بالکل موت کا قریب آ چکا ہے، سکرات طاری ہو رہی ہے، اب سانس بالکل نکلنے والے ہیں. تو اللہ اکبر. حضرت بہلول نے فرمایا، اے بادشاہ سلامت، اب آپ سفر کے لیے تو جا رہے ہیں، آخرت کے سفر کے لیے، تو مجھے بتائیں آخرت کے سفر کے لیے کیا کچھ تیاری کی ہے؟ تو حضرت بہلول نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بادشاہ تمہیں کہ جب تم کسی علاقے میں جاتے یا کسی دوسری جگہ جاتے یا سیر تفریح کے لیے جاتے، آپ دو دن پہلے اپنی فوج کے دستوں کو روانہ کرتے، وہاں جا کر خیمے لگاتے، پھر آپ تشریف لے جاتے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب آپ آخرت کی طرف تو جا رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ آپ نے آخرت کی تیاری کے لیے کیا کچھ کیا؟ اللہ اکبر. ہارون رشید کی اس وقت آنکھوں میں یعنی کہ آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اے بہلول میں تو سمجھا تھا کہ میں اب بڑا عرصہ رہوں گا، میں بادشاہ ہوں، مجھے کون سی موت آ جائے گی، لیکن آ جائے گی تو میں پہلے تیاری کر لوں گا، مجھے کیا پتا یہ موت کا بلاوا اچانک آ جائے گا. تو حضرت بہلول نے کہا، اے ہارون بادشاہ، تو نے مجھے ایک دن چھڑی دی تھی کہ کہا تھا کہ جو آپ سے سب سے زیادہ بے وقوف مل جائے اس دنیا میں اس کو چھڑی دینا. اے بادشاہ سلامت، اب یہ چھڑی میں آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ بے وقوف مجھے اور کوئی نہیں ملا، کیونکہ آپ نے بادشاہی کی ہے، آپ کے نوکر چاکر وزیر ہوتے، آپ دنیا کا سفر کرتے تو تین دن پہلے تیاری کرنی شروع کر دیتے، آپ نے ایک منٹ کی بھی تیاری نہیں کی ہے، اس لیے آج مجھے سب سے زیادہ بے وقوف آپ ہی نظر آتے ہیں. اے انسان، اس لیے ہر انسان کو چاہیے موت کی تیاری کرے، آخرت کی تیاری کرے، قبر کی تیاری کرے، حشر کی تیاری کرے. ہم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، ان کا بھی حساب ہوگا، برے کام کر رہے ہیں ان کا بھی حساب ہوگا. ایک نماز پڑھی، 4 نہیں پڑھیاں، اس کا بھی حساب ہوگا. 4 پڑھ لی، 1 چھوڑ دی، اس کا بھی حساب ہوگا. رمضان کا مہینہ آیا، روزے نہیں رکھے یا آدھے رکھ لے آدھے نہیں رکھے، اس کا بھی حساب ہوگا. میرے دوستو بزرگوں، موت آ کر رہے گی. ہم دنیا میں جو آئے ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، آرام گاہ نہیں بنایا اور چراغا گاہ نہیں بنایا کہ اس میں دنیا میں آؤ کھاؤ پیو انجوائے کرو چلے جاؤ. نہیں، یا اس دنیا میں اس دنیا کو آرام نہیں بنایا کہ تم آرام سے لیٹے رہو سکون کرو عیاشی سے زندگی. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے. جب کسی بچے پر، جو بچے پڑھتے ہیں ان پر جب پیپر تیاری امتحان کے دن آتے ہیں، اس کو رات دن سکون نہیں ہوتا، میں نے امتحان دینا ہے، میرے پورے سال کی محنت اب سامنے آ جائے گی. اے انسان، ہم بھی دنیا میں ایک امتحان گاہ میں ہیں، ہم پیپر حل کر رہے ہیں. پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، پتہ نہیں کس لمحے، کس سانس پر، کس قدم پر موت کا بلاوا آ جائے. تو ہمیں چاہیے، ہمیں ہر وقت تیاری کرنی چاہیے آخرت کی. سب سے بہترین وہ انسان ہیں، سب سے سمجھدار وہ انسان ہیں، سب سے عقل مند وہ انسان ہیں جو دنیا میں رہ کر اس جوانی کو، اس زندگی کو، اس جسم کو امانت سمجھ کر ہم نے برزخ کی زندگی کی طرف جانا ہے، قیامت کی زندگی کی طرف جانا ہے. اگر ہم نے یہ سوچ لیا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں یہی سبق دیتا ہے، اے دنیا والو، دنیا میں رہ کر زیادہ زندگی نہ گزارو بلکہ آخرت کی تیاری کرو. اگر تم ایسی زندگی گزارو گے، آخرت کی ہر وقت فکر کرو گے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق